السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، گویا آپ اہل کتاب کے لیے بھی رسول ہیں۔ رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے، اس کا پیغام آ چکا ہے۔ یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ، وقفے پر، وقفے کے بعد، من الرسل، رسولوں کے۔ فترہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فترہ فے تیرے سے ہے، فترہ کہتے ہیں کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا، پاز، اور پھر دوبارہ چلنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا سٹاپ اور پاز میں کیا فرق ہے؟ سٹاپ جو ہوتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے، اور پاز کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریریلی رکتا ہے اور پھر وہ دوبارہ چل پڑتا ہے۔ تو جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو کہتے ہیں فتر الشیء۔ اور دو چیزوں کے جو درمیان کا وقفہ ہے، یا دو کاموں کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، وہ فترہ کہلاتا ہے۔ فترۃ الوحی بھی آپ نے پڑھا ہوگا سیرت۔ فترۃ الوحی کیا ہے؟ جب ایک بار وحی آئی اور پھر رک گئی کچھ عرصے کے لیے، پھر دوبارہ گیپ جو آیا تھا بیچ میں۔ تو رسولوں کے فترہ میں، یعنی فترہ ہو چکا تھا، اس فترہ میں، اس بیچ کے عرصے میں جب تم انتظار میں تھے کہ کوئی رسول آئے، تو اس فترہ کے اختتام پر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، پھر اس کے بعد آخری پیغمبر کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 575 سال، یعنی آلموسٹ 600 ایئرس ایسے گزرے کہ جب کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو 600 سال کا وقفہ ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فترہ۔ یہ 600 سال انتظار کے سال تھے۔ بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے، کس کا؟ آخری پیغمبر کا، کہ کوئی اور رسول آئے۔ تو اے اہل کتاب، وہ رسول آ چکا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ یعنی یہ بات خاص طور پر کیوں کہی گئی کہ فترۃ من الرسل، کہ ایک لمبے عرصے یا وقفے کے بعد یہ رسول آیا۔ یہ انتظار کا وقفہ تھا۔ انتظار کیوں کرایا جاتا ہے؟ تاکہ انسان اس کی قدر و قیمت پہچانے، اشتیاق بڑھے، اس کی ویلیو کے لیے نا۔ تو فترۃ من الرسل، انتظار بھی تھا تمہیں، اور ایک وقفے تک رسول آیا نہیں، اب یہ رسول آ گیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر ہی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ بشیر اور نذیر۔ بشیر بشارت دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا۔ بشارت کس کام پہ ہوتی ہے؟ اچھے کاموں پر، اور ڈراوا کس پہ ہوتا ہے؟ غلط کاموں پر۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ رسولوں کو بھیجنے پہ قادر ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پیغمبر ہیں، فترہ کے بعد آئے ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ بشیر و نذیر ہیں۔ اور آپ کیا کرنے والے تھے؟ یبین لکم، کھول کھول کے بیان کرنے والے تھے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، اور آپ اہل عرب کو تو خوب کھول کے بیان کر رہے تھے، لیکن یہود کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ یہود کی کون سی زبان تھی؟ عبرانی تھی۔ تو پھر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں کھول کے بتا رہا ہے۔ کیسے؟ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے حضرت زید نے کتنے دن میں عبرانی سیکھی تھی؟ 17 دن میں۔ جی، 17 دن میں حضرت زید نے عبرانی زبان سیکھی تھی، ان سے پراپرلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، میسج کنوے کرنے کے لیے، اور آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سیکھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اور ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ تبیین کیسے ہوگی؟ دوسری زبانوں تک میسج کیسے پہنچے؟ وہ سارے عربی سیکھیں گے؟ نہیں سیکھ سکتے سب لوگ عربی۔
تو ان تک پیغام کس کے ذریعے جائے گا؟ یبین لکم. یاد رکھیے یہود و نصارہ سے خطاب ہے اور ان کی زبان عربی نہ تھی. اگر مدینہ میں رہنے والے چند یہود نے کچھ عربی سیکھی بھی تھی یا کچھ تھوڑی بہت جانتے بھی تھے تو تھوڑی بہت جاننے سے تو نہیں بات بنتی نا. تو یبین لکم، یبین فعل لازم ہے، متعدی ہے، کھول کھول کے پوری وضاحت سے بیان کرنے والا. تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ دوسری زبان نہ سیکھی جائے. لہذا کوئی بھی وہ شخص جو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی دوسری زبان سیکھے گا، جاپنیز سیکھے، چائنیز سیکھے، کورین سیکھے، وہ سراسر نیکی کا کام کرے گا اور بہت بڑا جہاد کرے گا. یعنی اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کوئی زبان سیکھتا ہے کہ اس سے وہ اس قرآن کو، اس پیغام کو اس زبان تک منتقل کرے، عربی اس کو آتی ہے، اور پھر وہ زبان سیکھ کے اس زبان سے وہ اس قوم تک پیغام پہنچائے، تو وہ بھی پیغمبر کا وارث ہے. علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. وہ اس ورثے کو وہاں منتقل کرنے والا ہے. آج آپ دیکھیے کہ لوگ دنیاوی اپنے پروفیشن کی خاطر ایک ایک نہیں کئی زبانیں سیکھتے ہیں. کتنا ٹرینڈ عام ہو گیا ہے. یہاں پر فرینچ پہ بہت زیادہ ہے، پھر فرینچ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسپینش، پھر اس کے علاوہ پولش، چائنیز، بہت سی اور زبانیں. یعنی ماضی کے کسی بھی دور کی نسبت آج کے دور میں سب سے زیادہ اس بات کا رجحان ہو گیا کہ اور زبانیں سیکھی جائیں. اور ضرورت بہت بن گئی کیونکہ دنیا کیا بن چکی ہے؟ گلوبل ولیج. اور اس ولیج کے لوگوں کو اب کیا چاہیے؟ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن چاہیے. کس لیے؟ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے، تجارتوں کے لیے، دنیا کے ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے لیے، دنیاوی علوم کے لیے. تو کہاں ہیں دین والے جو اس غرض کے لیے کوئی زبان سیکھیں اور ایک ایک حرف سیکھنے پہ ثواب کمائیں کہ اس زبان کے ذریعے اللہ کے دین کا پیغام وہاں تک پہنچے. اور یہ فریضہ بھی ہے، وہ جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. علی الناس کیسے ہو سکتے ہیں جب تک زبان نہ آتی ہو؟ تو کس قدر ضروری ہے دیگر زبانوں کا علوم. کہتے ہیں کہ 2008 میں اولمپک گیمز چائنا میں ہوں گی. اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے یہاں پر چائنیز سیکھی اور وہاں کے لوگ انگریزی سیکھ رہے ہیں ایک کھیل کی خاطر. اور اس کی وجہ سے بے شمار جابز کریٹ ہوئی ہیں، یعنی ٹیچنگ جابز جو ہیں، زبان سکھانے پڑھانے والی. آرکیٹیکچر کے لیے آج کل جرمن سیکھنے کا بہت ٹرینڈ ہو رہا ہے کیونکہ بہترین کام ہوئے ہیں وہاں پر اس سلسلے میں. تو آپ دیکھیے کہ آج کل مسلمان بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. اس سے آگے کوئی نہیں سوچتا، اس سے آگے کوئی نہیں دیکھتا کہ کوئی اور فریضہ بھی ہے ہم پر. اصل میں قوموں کو جب زوال آتا ہے نا تو وہ مقصد سے خالی ہو جاتی ہیں. جب مقصد سے خالی ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اسی طرح جینے لگتے ہیں جیسے اور دنیا کے لوگ جیتے ہیں. پھر ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی. تو یبین لکم پیغام ان کے لیے بھی ہے اور کھول کے بیان کرنے کی اس کو ضرورت ہے. اور کوئی بھی شخص جس طرح اپنی فرسٹ لینگویج میں سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس طرح سیکنڈ لینگویج میں وہ چیز نہیں آتی. اگر آتی بھی ہے تو وہ احساسات نہیں اس کے ساتھ شامل ہوتے. فرسٹ لینگویج یعنی ماں کی جو زبان ہوتی ہے اس کے ساتھ احساسات اور جذبات بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک فیلنگ بھی ہوتی ہے، سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی اور ہوتا ہے. تو اس لیے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ بھی تبلیغ کے لیے ایک ٹول ہے. جیسے پہلے زمانے میں جنگوں کے لیے ہتھیار ہوتے تھے نا، تو آج کے دور کے ہتھیار کیا ہیں؟ نالج. نالج ایک ہتھیار ہے، علم ایک ذریعہ ہے، ٹول ہے، اور اس کا سیکھنا جہاد ہے. ہم نے جہاد کا صرف ایک ہی معنی جانا ہے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. کون تھی ان کی قوم؟ بنی اسرائیل. یا قومی، اے میری قوم. کیا پیار کا انداز ہے، اے میری قوم، میری قوم، میری قوم، میرے لوگوں. اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت یاد کرو. یہ پیغمبر کا انداز آپ دیکھیے. ایک داعی کیا کرتا ہے؟ قوم کو یا جس کو وہ دین کی طرف بلاتا ہے اس کو اپنا کہتا ہے، اپنا بناتا ہے، مانوس کرتا ہے، اور پھر اللہ کی نعمت یاد کراتا ہے. اور نعمت کیا ہوتی ہے؟
انعام، احسان. اے قوم اللہ کی نعمتیں تو گنو ذرا بیٹھ کے، یاد تو کرو. علیکم جو خاص تم پر ہوئیں، خصوصی طور پر کون سی نعمتیں؟ اذ جعل جب اس نے بنائے، فیکم تمہارے اندر، کیا؟ انبیاء بنائے، یعنی انبیاء بھیجے تمہارے اندر. انبیاء میں رسل بھی شامل ہیں. کیسے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. وجعلکم اور اس نے بنایا تم کو، ملوکن بادشاہ، اس نے تم کو ملوک بنایا، تمہارے میں نبی بھیجے اور تمہیں ملوک بنایا. ملوک کس کا سمبل ہوتے ہیں؟ دنیا کا. اور انبیاء دین کا. یعنی دین میں بھی تمہیں ہائیسٹ رینک پہ رکھا کہ تمہارے اندر بے شمار انبیاء بھیجے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں بہت کچھ دیا کہ تم کو ملوک بنا دیا. اب یہ جو بات ہے نا، تمہیں ملوک بنایا، تو پھر سارے تھوڑی بادشاہ تھے. تو یہ کس معنی میں ملوک ہوئے؟ ملوک کس کی جمع ہے؟ ملک کی. داؤد اور سلیمان تو دو ان کے اندر ملوک تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کو ملوک بنایا ہے. انبیاء کے علاوہ ملوک کی بات ہو رہی. فرعون سے نجات پانے کے بعد ان کی جو معاشی حالت بہتر ہوئی تھی، صحرا میں بھی ان کو من و سلوہ دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ان کی زمین واپس ملی اور ان کو عروج اور اقتدار ملا، اور پھر ان کے اندر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر آئے، تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی دنیاوی عروج کی علامت. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن اسلم سے کہا تھا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، خدمت کے لیے خادم ہو، وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے. یعنی ملک کیا ہے؟ اسٹیٹس سمبل ہے نا ملک، بادشاہ ہونا، اقتدار ملنا. تو جس کے پاس رہنے کو اپنا گھر ہے اور خدمت گار ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسٹیٹس والا ہے، ملک ہے وہ. تو جعلکم ملوکا، کس چیز کی طرف اشارہ ہوا؟ ان کے دنیاوی عروج کی طرف. یعنی دنیاوی نعمتیں بھی تم کو بہت دی، یہ مراد ہے اس سے. اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت انعام کیے تھے، اور اپنے دور کے سب سے چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا تھا. ان کے اندر نبی بھی بھیجے اور ان کے اندر بادشاہت بھی رکھی، اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کچھ دیا. سمندر پھاڑ کے ان کے لیے رستہ بنایا، فرعون کی غلامی سے نجات دی. پہلے غلام تھے نا، مملوک تھے، تو وہاں سے نکل کے وہ خود مالک بن گئے، حکومت دی، آزادی دی. ان کو اپنی زمین واپس ملی، ان کی حکومت لوٹ آئی تھی نا، اگر تاریخ یاد ہو کچھ. وَآتَاكُمْ اور دیا تم کو، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. تمہیں وہ کچھ دیا جو اور کسی کو نہیں ملا، اتنا کچھ تمہیں ملا. اب آپ دیکھیں کہ جس بندے کے پاس دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو، اس سے خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا. جس کو دین دنیا دونوں مل گئے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ ہو، مصیبت میں نہ ہو، اور دین بھی اس کے پاس ہو. تو یہاں پھر یعنی انہیں نعمتیں یاد کرائی جا رہی. اور پھر آپ یاد رکھیے کہ اس میں انبیاء کا ذکر پہلے ہے اور ملوک ہونے کا بعد میں ہے. لیکن اتنی نعمتیں پا کر بھی ان کا حال کیا تھا؟ ذرا حال دیکھیے. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں. آؤ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. کون سی زمین مقدس تھی؟ فلسطین کی، جس میں موجودہ سیریا، جارڈن، فلسطین، یہ سب علاقے شامل تھے. یہ بلاد الانبیاء ہیں، بہت انبیاء اس علاقے میں آئے. اللہ نے اس علاقے کو خاص برکت عطا کی، جس سے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی جس کے آس پاس کو ہم نے برکت عطا کی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے. ارض مقدس، پاک سرزمین. التی کتب اللہ لکم، وہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا. اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. اللہ کا لکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے شرعی احکامات کا لکھا جانا، جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہیں
شرعی احکام کا لکھا جانا یعنی مقرر کرنا، اور اسی طرح تقدیر یا قسمت کا لکھا جانا، یعنی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ زمین، تمہارے حصے میں رکھی ہے وہ، جاؤ لو تم۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں پہ مت پھرو۔ ترتدو کا لفظ کس سے ہے؟ رے دال دال، رد، رد کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنا، پھرنا، پلٹنا۔ نہ واپس پلٹو، کس پر؟ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹھوں پر۔ پیٹھ پہ پھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھگوڑے نہ بنو، واپس نہ پلٹو۔ کیوں؟ جنگ کے میدان سے بھاگنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ التولی یوم الزحف، جنگ کے دن بھاگنا، من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو اے قوم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ اور بھاگو مت، فرار نہ حاصل کرو، جہاد سے منہ نہ موڑو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم کیا ہوگے؟ پلٹو گے، پھرو گے، کیا بن کر؟ خاسرین بن کر۔ خاسرین کس کی جمع ہے؟ خاسر کی، اور خاسر کیا ہے؟ فاعل، نقصان اٹھانے والا۔ اور خسارہ کون سا؟ صرف دنیا کا یا آخرت کا؟ دونوں کا۔ اس لیے کہ سرزمین فلسطین جو ہے وہ اس زمانے میں بھی چشموں کی اور پھلوں کی اور بہترین آب و ہوا کی زمین تھی، پیغمبروں کی زمین، بابرکت زمین۔ تو تم اس بابرکت زمین سے منہ موڑ لو گے، اس کو حاصل نہیں کرو گے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو کہے تم محنت کرو، میں تمہیں وہ چیز دوں گا، بہترین لینڈ دوں گا، اور وہ آگے سے سستی دکھائیں، جبکہ اللہ نے کہا لکھی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی اپنے کسی بچے سے کہے کہ دیکھو وہ فلاں گھر تمہارے نام لکھ دیا ہے، بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم یہ پڑھو پہلے، یا یہ کام کرو، یا محنت کرو، تو وہ کہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو کس قدر نالائکی کی بات ہے کہ انعام رکھا ہوا ہے، صرف تھوڑی حرکت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے کہ جاؤ اسے اچیو کر لو۔ اچھا، یہ ان کے لیے تو تھا، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے جنت کی شکل میں بھی انعام رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے بھی وعدے اللہ نے کر رکھے ہیں۔ کس چیز کے؟ کہ جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کام نہیں ہم سے ہوتا، ویسے کچھ مل جائے تو بے شک مل جائے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا بھی ضروری ہے، کچھ قربانی ضروری ہے، کچھ چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو واپس نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہاں دنیا کے نقصان کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کا حکم نہ مانے اس کے لیے آخرت کا نقصان بھی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو جب کچھ سکھایا جائے تو اس سکھانے میں ترغیب بھی ہونی چاہیے اور ترغیب بھی ہونی چاہیے۔ ترغیب کیا ہوتا ہے؟ راغب کرنا۔ جیسے ماں بچے سے کہتی ہے اچھا تم یہ سیکھ لو تمہیں یہ انعام ملے گا، اور اگر نہ کام کرے تو کیا کہتے ہیں؟ تم نہیں پڑھتے پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، انعام کا لالچ اور فیل ہونے کا ڈر دینا، بشیرن و نذیرن، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب یہ دو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں تو کیا اس سے نیت میں خلل نہیں آ جاتا؟ اگر کسی سے کہا جائے دیکھو تم اگر اتنی رکعتیں پڑھے تمہیں اتنا ثواب ملے گا، تو یہ نیت میں خلل نہ ہو گیا؟ ثواب کی طلب نیت میں خلل نہیں ڈال دیتی؟ یا جنت کی دعا یا جنت کی طلب کہ انسان سوچے میں یہ کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، تو یہ نیت خراب نہیں ہوگی؟ نہیں، اس سے نیت نہیں خراب ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیرہ تھے، اور اس کے علاوہ یہ قرآن کا اپنا طریقہ ہے، جو بھی عمل کرے گا نیک اس کے لیے ایسا اور ایسا ہے۔ تب یہ تو ہماری نیتیں خراب کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم سب چاہتے اللہ کی رضا ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ سے ریوارڈ بھی چاہتے ہیں، فضل بھی چاہتے ہیں، اجر بھی چاہتے ہیں۔ تو اجر کی تمنا رکھنا اخلاص نیت کے منافی نہیں، اور کسی کو برے انجام سے ڈرانا اس سے بھی نیت کی خرابی نہیں لازم آتی، یہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ معلم کو یا داعی کو یا سب سے بڑھ کر ایک پیغمبر کو لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے دلوں میں شوق بھی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلط کاموں سے بچنے کے لیے بھی کہنا چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے۔ لیکن دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا۔
قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، اس میں بڑے سخت لوگ رہتے ہیں۔ کس میں؟ اس بستی میں، فلسطین میں۔ کون تھے وہ؟ عمالقہ، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ۔ عمالقہ بہت جان والے لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے، کہتے بڑے ٹال بھی تھے۔ عربی میں کھجور کا وہ درخت جو مضبوط اور ٹال ہو اور زیادہ پھل دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نخلۃ جبارہ۔ تو جابر کہتے ہیں اس کو جو زور آور بھی ہو اور لمبا بھی ہو اور اونچا بھی ہو، ٹھیک ہے، جبروت اور طاقت، یعنی بڑے قد آور لوگ ہیں، اور ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کیسے خطاب کرتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اور وہ کیسے خطاب کرتے ہیں اپنے پیغمبر کو، یا موسیٰ۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ یہ محبت کا خطاب ہے یا موسیٰ، نہ اس میں عزت ہے نہ محبت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کو یا محمد کہنے سے روکا گیا تھا، نام کے ساتھ، ذاتی نام کے ساتھ بلانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں رسپیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی سے پھر اسلامی کلچر میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، بڑوں کو کس سے پکارتے ہیں؟ ان کے ناموں سے، کسی رشتے سے، کسی ادب کے لفظ سے، ایسے ہی پکارتے ہیں نا۔ والدین کا نام نہیں لیتے عام طور پر، والدین کو نام سے تھوڑی پکارتے ہیں، نہیں پکارتے نا جی۔ ماڈرن سوسائٹی کا تو کیا کہنا، اب مشکل یہ نا، ہمارے آئیڈیل وہ ہو گئے، ہم ان سے زیادہ متاثر ہیں، ہمارے ویلیوز بدل گئے ہیں نا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یا موسیٰ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یا محمد کون کہتے تھے؟ بدو لوگ کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں منع کر دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم پکارو رسول کو کس طرح؟ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ہم عمر لوگ جیسے ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہیں، قرآن پاک میں منع کیا گیا کہ نام لے کے مت پکارو۔ لیکن ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں نام لے کے پکارتے تھے، یا موسیٰ۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی آپ کو یا محمد کہتے ہوئے اس طرح نہیں ملے گا، وہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، یعنی بہت ادب سے، احترام سے، عزت سے۔ یہی چیز پھر آگے چلتی رہی، پھر اگلی نسلوں میں بھی یہی چیز رہی مسلمانوں میں، کہ اپنے بڑوں کو وہ نام سے نہیں پکارتے تھے۔ اور بڑوں میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، دادا وغیرہ بھی ہوتے ہیں، نانا، دادا، نانی، دادی۔ اسی طرح عمر میں جو بھی رشتے بڑے ہیں، مثلا خالہ، ماموں، پھر اسی طرح رشتہ داروں کے علاوہ باقی لوگ، اگر کوئی عمر میں بڑا بزرگ ہے، کسی کو خالہ کہہ دیا، کسی کو چچا کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح استاد، تو استاد کو بھی نام لے کے نہیں بلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی ہو جو عمر میں بڑا ہو یا درجے میں بڑا ہو، تو اس کو کسی ایسے لفظ سے بلانا چاہیے کہ جس میں رسپیکٹ ہو۔ تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں۔ یہ ان کی جفا تھی۔ جفا کیا ہوتی؟ جفا کا لفظ جو ہے اردو کا لفظ ہے، جفا سختی کے معنوں میں، سختی، روکھا پن، بے مروت ہونا، بے مروتی جس کو کہتے ہیں نا، کوئی مروت نہیں تھی ان لوگوں میں، تو وہ کہتے ہیں یا موسیٰ۔ اور ہر جگہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں یا موسیٰ دلنا، ہر جگہ یہی پکارتے نظر آتے ہیں، کہیں بھی کوئی عزت کا خطاب نہیں۔ اور صاف کہتے ہیں وہ انا لن ندخلھا، اور بے شک ہم تو ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے، ہم بالکل نہیں اس میں جائیں گے، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب کوئی قوم کہیں سے نکل جائے اور آپ وہاں جا کے داخل ہو جائیں، تو ایسی جگہ کون نہیں داخل ہونا چاہے گا؟ پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ یعنی کس قدر ناسمجھی کی بات ہے، یعنی کیسا مطالبہ ہے کہ ہم نہیں وہاں جائیں گے، ان کو وہاں سے نکال دیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی کس قدر مطلبی لوگ ہیں، کچھ نہ کرنے والے، ایک طرف بزدلی بھی ہے اور دوسری طرف نکما پن بھی، ہم نہیں کچھ کرنے والے۔ تو اگر وہ نکل جائیں تو پھر تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی پھر یہاں تھوڑی سی خصلت بیان کی گئی،
قاسیت القلب تھے نا، سنگ دل لوگ تھے، سخت دل قسم کے لوگ. اور سخت دل لوگ جو ہوتے ہیں، بے حس لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو کسی کی عزت ادب احترام کی کچھ پرواہ نہیں، فکر نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزدل بھی ہیں کہ کسی مقابلے کی کوئی ہمت نہیں، اور ناسمجھ بھی ہیں کہ ایسے مطالبے کہ وہ سارے شہر سے نکل جائیں، خود ہی کیسے نکل جائیں، جا کے نکال لو. تو یہ زوال یافتہ قوم کا کیریکٹر اسی طرح ہوتا ہے. قال رجلان، لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہمیشہ ہوتے ہیں. یاد دیکھیے اعتدال ہے قرآن کا. قال رجلان، دو لوگ بولے اس میں سے. عباس نے ان کا نام یوشع بن نون اور کالب بتایا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیں نام پتا ہو. نام نہ بھی پتا ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ نام نہیں ہے، اصل چیز کام ہے. جو انہوں نے کہا وہ اہم ہے. قال رجلان، دو لوگوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے. کس سے؟ اللہ سے ڈرنے والے. انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کر رکھا تھا. کیا انعام تھا ان پر اللہ کا؟ یہاں کس چیز کو اللہ کا انعام کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے ڈر کو. تو گویا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اس پر اللہ کا انعام ہے. تو اب نعمت کا ایک اور معنی پتہ چل گیا نا آپ کو. نعمت کسی اچھی چیز کا ملنا بھی ہے، نعمت کسی تکلیف کا ٹل جانا بھی ہے، اور نعمت دل میں اللہ کا ڈر ہونا بھی، اور اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہونا بھی. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، کیونکہ وہ تو ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا نا. پھر وہ کہنے لگے، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، جاؤ اس بستی کے دروازے سے اندر چلے جاؤ. یہ انہوں نے کیسے کہا؟ یہ انہوں نے ایک ترکیب بتائی کامیاب ہونے کی. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے سارے حالات کی خبر لی تھی کہ کس وقت کیسے بستی میں داخل ہوا جا سکتا ہے، کہ جب اہل شہر غفلت میں پڑے ہوئے ہوں تو یہ جا کے داخل ہو جائیں، قابض ہو جائیں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب آ جاؤ گے، تم چھا جاؤ گے. جاؤ تو صحیح، چلو تو. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر پس توکل کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. یہ ہے توکل، کہ پہلے دروازے سے داخل ہو، کوشش کرو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. آپ دیکھیے کہ توکل اور ایمان ساتھ ساتھ آتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ توکل ایمان کی نشانی ہے. اگر کوئی مومن ہے تو اس کے اندر لازماً توکل ہوگا. اور توکل کا لیول کتنا ہوگا؟ جتنا ایمان زیادہ ہوگا. توکل کا زیادہ یا کم ہونا ایمان پر مبنی ہے. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ توکل ہوگا، جتنا کم ایمان ہوگا اتنا کم توکل ہوگا. اور توکل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سچا اعتماد، صدق الاعتماد، اللہ پر سچا بھروسہ، پورا بھروسہ. اگر سچا اعتماد یاد کر لیں. اور خائن کون ہوتا ہے؟ ناقابل بھروسہ. اچھا، تو اللہ قابل بھروسہ ہے، اور سچا اعتماد کرو اس پر، وہ تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. ایسا اعتماد جس میں شک نہ ہو. ٹھیک ہے، اعتماد کون سا سچا ہوتا ہے؟ جس میں شک نہ ہو، جس میں امید ہو، اچھا گمان ہو، اور جس میں اسباب اختیار کیے جائیں، اسباب سے کام لیا جائے. توکل کیا ہے؟ سچا اعتماد. سچا اعتماد کیا ہے؟ جس پر اعتماد کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو دل میں، اور کیا ہو؟ امید ہو، اچھا گمان ہو، اور اسباب سے بھی کام لیا جائے. اسباب کا اختیار کرنا توکل کا حصہ ہے، توکل کا جز ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا نا، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. احرص علی ما ینفعک، کیا مانا؟ حرص رکھو ان چیزوں کی جو تمہیں فائدہ دیں. یعنی جس چیز میں تمہیں فائدہ نظر آتا ہے اس کے بارے میں کیا کرو؟ حرص رکھو، طلب کرو، اس کو مانگو اللہ سے. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ رہو، عاجز نہ ہو جاؤ، بے کس نہ بنو. یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو کیا پسند ہے؟ کہ لوگ اچھی چیز کی خواہش کریں، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگے اور کوشش کریں. تو توکل کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے
کوشش جاری رکھنا، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، پر امید رہنا۔ پھر تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ برے لوگوں کے اندر اچھے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں، جنرلائز نہیں کرنا چاہیے۔ ساری قوم بزدل تھی، لیکن اس میں سے 2 لوگ بڑی ہمت والے تھے، انہوں نے قوم کے خلاف جا کے بات کی۔ عام طور پر ہمیں ایک اچھی بات پتہ بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی اور تو کہہ نہیں رہا، ہم کیسے کہیں، ہم اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ میجورٹی کا ہی ساتھ دیں، آپ اپنی عقل سے کام لیا کریں، جو درست بات ہو اسے کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف اللہ کا انعام بھی ہے۔ اللہ کا خوف اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے کام کے لیے انسان کو بہترین تدبیر کرنی چاہیے۔ تم دروازے سے داخل ہو، یہ کیا تھی؟ تدبیر تھی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خاموشی سے داخل ہو گئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور اہل مکہ وہ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب بھی کیا تھا کہ تم چپکے سے جا کے داخل ہو تو توقع بھی نہیں ہوگی ان کو کہ یہ واپس آئیں گے یہاں، تو جب تم داخل ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے روب میں آ جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اقدام کرنے والا ہوتا ہے، جو پہل کرنے والا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قالوا یا موسیٰ، پھر کہتے ہیں یا موسیٰ انا لن ندخلھا، ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، ہم نہیں جاتے وہاں۔ توبہ توبہ، وہاں تو ڈر لگتا ہے جاتے ہوئے۔ ابداً، کبھی بھی نہیں جائیں گے، پکی نہ کر دی، کبھی نہیں جائیں گے۔ ما داموا فیہا، وہی رٹ، جب تک وہ وہاں ہیں۔ ما داما کا کیا مطلب؟ دوم کا لفظ بھی دوام سے ہے، دال واو میم اس کا روٹ ہے، جیسے زول زوال وہ پڑھا نا آپ نے، ما زال اور ما داما ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں۔ کون ہے؟ امالکہ، کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ فاذھب انت، جاؤ تم، وربک، اور تیرا رب جائے، فقاتلا، تو دونوں جا کے لڑو، انا، بے شک ہم، ہا ہنا، یہیں ہیں، قائدون، بیٹھے ہوئے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، وہ جا کے لڑیں، ان کو وہاں سے نکالیں، جب وہ نکل جائیں گے پھر ہمیں بلا لیں، ہم آنے کو تیار ہیں، آ جائیں گے ہم۔ آپ سوچیے کیا کردار ہے، کیا کیریکٹر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ انتہائی غیر مہذب گفتگو بھی ہے نا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ لوگوں کا خوف سمایا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی مشکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کے برعکس جب بیعت عقبہ ہوئی تو انصار مدینہ نے کیا کہا؟ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم ضرب و حرب جانتے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہم جائیں گے ساتھ۔ یہ تھے ساتھی کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کس طرح اذیت دی۔ جنگ بدر کے موقع پہ کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا اور آپ صرف 313 تھے، تھوڑے لوگ تھے، تو اس کے باوجود صحابہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا۔ آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کو کہیں تو ہم تیار ہیں، آپ جہاں ہمیں بھیجیں گے ہم چلیں گے، جہاں لے جائیں گے، جو کہیں گے کریں گے۔ تو اس سے نتائج بالکل مختلف ہو گئے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام بولے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املک، میں نہیں مالک، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، و اخی، اور اپنے بھائی کا، میرا بس میرے اپنے اوپر اور میرے بھائی پہ ہی چلتا ہے، ہارون علیہ السلام۔ ففرق، پس جدا کر دے، الگ کر دے، بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان، یا اللہ ہمیں الگ الگ کر دے، ہمارے درمیان فرق کر دے، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ یہاں فاسق کس کو کہا گیا؟ بنی اسرائیل کو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بات نہیں مانتے تھے، منمانی کرتے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تو اطاعت نہ کرنا کیا ہے؟ فسق۔ اور ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ قبول ہو گئی تھی یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی۔
اب آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ غیر مہذب انداز اور بالکل مایوس ہم کبھی بھی بالکل بھی نہیں جائیں گے ہی نہیں، کریں گے ہی نہیں. اب آپ کیا کر سکتے؟ یا رب یہ تو نہیں جائیں گے، پھر ہمیں ان میں نہ شامل کرنا. ہم تو تیار ہیں، میں اپنا اور اپنے بھائی کا تو اختیار رکھتا ہوں، ہم حاضر ہیں، ہم چلیں گے جہاں تو بلائے گا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے دعا قبول ہو گئی. فإنہا، پس بے شک وہ زمین، وہ ارض مقدس، محرمۃ علیہم، ان پر حرام کر دی گئی ہے. حالانکہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی کہ ملے گی تمہیں، اب ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوئی؟ حرام کر دی گئی ان کے لیے. یعنی اگر تم نہیں اٹھتے، نہیں جاتے، نہیں عمالقہ کو باہر نکالتے تو پھر بیٹھے رہو یہیں صحرا میں 40 سنہ، 40 سال اب داخل نہیں ہو سکو گے. حالانکہ صرف اتنی سی بات تھی کہ داخل ہونا تھا اور بس اللہ کی مدد ساتھ ہی آ جاتی، لیکن اب نہیں آئے گی. اب 40 سال تک بنی اسرائیل تم اسی صحرا میں رہو گے. یتیہون فی الارض، یتیہون، تیہ کا میدان تھا نا، تے یہ ہے زمین میں گھومتے پھرتے رہو گے، مارے پھرتے رہو گے، حیران و پریشان رہو گے، یہیں آوارہ گردی کرو گے، یہیں خوار ہوگے. فلا تأسا، پس نہ تم غم کرو. کس کو کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تم مت غمگین ہو علی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں پر، فاسق لوگوں کے بارے میں غم نہ کھاؤ، ان نافرمانوں پہ مت کڑو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کی بات کیوں کی گئی؟ تاکہ پوری جنریشن تبدیل ہو جائے عملی طور پر. اور اس 40 کے لفظ میں بڑا سبق ہے، بہت بڑی خوشخبری. 40 سال میں قوم کا پورا مزاج بدلا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی بھی قوم اپنا حال بدلنا چاہتی ہے تو اسے کم از کم 40 سال کام کرنا ہوگا، اس سے کم تو نہیں بات بنے گی. یعنی بنی اسرائیل جو وہاں سے آئے تھے نا مصر سے، غلامیوں میں رہ کے، وہ ساری جنریشن کرپٹ تھی، کوئی بات ماننے والی نہیں. ایسے قوم، ان کی اصلاح کے لیے 40 سال لگیں گے. کیسے؟ آہستہ آہستہ ان کے بڑے رخصت ہوں گے، اور جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے اس کی اصلاح کرو. 40 ایئرس کام کرنا ہوگا. 40 سال بعد نئی جنریشن آئے گی جو صحرا میں پلے گی، جن کی ڈائریکشن درست ہوگی، جن کی زندگی میں کوئی پرپز ہوگا، اور وہ اس زمین میں داخل ہو جائیں گے. پاکستان بنے کتنے سال ہو گئے؟ اگر ڈے 1 سے جب سے آزادی ملی تھی وہ کام کرتے جس کے لیے آزادی لی تھی، وہ کام کرتے، پھر تو کوئی نتیجہ بھی نکلتا. جب وہ مقصد ہی بلا دیا، وہ کام ہی نہیں کیا، تو محض باتوں سے تو نہیں تقدیر بدلتی. چائنا نے ترقی کتنے عرصے میں کی، جاپان نے کتنے عرصے میں کیا. آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان کا حال کیا تھا. ملیشیا نے ترقی کتنے عرصے میں کی. تو 40 سال کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ کوئی لفظ اٹھایا اور کہا اچھا چلو 40 سال کا کہہ دے. اللہ کے ہر لفظ میں حکمت ہے، اور ہر لفظ کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. وقت کی تحدید کر دی 40 ایئرس، اور 40 کا لفظ بھی 7 کی طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے پیغمبروں کو نبوت 40 سال میں ملی. 40 سال میچورٹی کی عمر ہوتی جس میں انسان کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا دل کیا ہوگا نا اس وقت. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی قوی انسان ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، انتہائی سخت جان ہے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت قوی ہے. ایک گھونسے سے وہ شخص مر گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی موت آئی تھی اور فرشتہ جب جان لینے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک ہاتھ مارا تھا تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ تو بات یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا، یعنی ملک الموت جو ہے. تو جب انسانی شکل میں آیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ جو کیا گیا وہ بھی ویسا ہی تھا، اور اس کے اوپر جو اثر ہوا وہ بھی ایسا ہی تھا جیسے ایک انسان کے اوپر. یہ ضرور قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو فرشتے جیسے بولتے بھی ہیں ایسے خوف بھی کھاتے ہیں. بلکہ
ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانپتے بھی ہیں، اور جب حکم کوئی نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. تو فرشتوں کے بھی بعض اعمال موجود ہیں، یعنی ان کی خوشی اور غم اور اس طرح کی چیزیں، یعنی مکمل طور پر جذبات سے عاری نہیں ہیں فرشتے بھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس قدر جاندار اور اتنی زبردست پرسنالٹی والے کو اس قوم نے کس قدر تنگ کر دیا تھا کہ آپ غمگین ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دل جوئی کی، فلا تأسى على القوم الفاسقین، فاسق لوگوں میں مت غم کرو، کیونکہ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. بہت سارے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں یا کسی کو سکھاتے ہیں اور ایک دو دفعہ کوئی بات کہیں اور لوگ نہ مانے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بد دل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کام چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، ایک دم مایوس ہونے لگتے ہیں، یا پھر لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں سے ملاقات کا ایسا اتفاق ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک دین کا کام کرنے کے بعد ان کے مزاج کے اندر ایک خاص قسم کی سختی اور تلخی آ گئی. بھی کیوں تلخی آئی؟ بھی اتنے سالوں سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے، بھی نہ سمجھے نہیں سمجھتے. لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کریں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، نہیں مانتے نہ مانے. تو کام کرنا فرض ہے، لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت کون دیتا؟ اللہ دیتے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ہدایت نہیں ملا کرتی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ میدان تیہ میں وہ 40 سال تک پھر صرف گھومتے رہے. سویرے اٹھتے تھے، چلنا شروع کرتے تھے، شام کو پھر وہیں پہنچے ہوتے تھے، پھر چلتے رہے. ترتیب یوں تھی کہ یہ وہاں سے آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو تیہ میں ٹھہرایا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تورات لینے کے لیے گئے، پھر واپس آئے. اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ سب چیزیں مل گئی. پھر کہا اچھا اب یہ مل گیا ہے، آپ اپنی زمین پہ چلو، یہاں رہنے تھوڑی آئے تھے. دیکھیں نا بنی اسرائیل وہاں سے کیوں نکلے تھے؟ اپنی زمین لینے، یعنی اپنے علاقے میں واپس جا رہے تھے. تو اب یہ صحرا میں ہی بگڑ کے بیٹھ گئے کہ نہیں وہ تو وہاں لوگ ہیں، ان کو پہلے نکالا جائے پھر ہم وہاں جائیں گے. عجیب حالت تھی نا. تو یہ جو انتظام تھا نا کھانے پینے کا، وہ تو فوری ہو گیا تھا نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.